انما مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن أهلها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ بے شک دنیاوی زندگی کی حالت تو ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کے نباتات جن کو آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں خوب گنجان ہو کر نکلے، یہاں تک کہ جب وہ زمین اپنی رونق کا پورا حصہ لے چکی اور اس کی خوب زیبائش ہو گئی اور اس کے مالکوں یعنی کسانوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر بالکل قابض ہو چکے، تو دن میں یا رات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی حادثہ آ پڑا، سو ہم نے اس کو ایسا صاف کر دیا کہ گویا کل وہ موجود ہی نہ تھا۔ ہم اسی طرح آیتوں کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دار البقاء کی طرف یعنی جنت کی طرف تم کو بلاتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں راہ راست پر چلنے کی توفیق دیتے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ دنیاوی زندگی کی ایک مثال۔ دنیا کی ظاہری زینت، سرسبزی و شادابی، پھر اس کے جلدی ہی زوال پذیر ہو جانے کی مثال اللہ پاک رویدگیوں سے دے رہے ہیں جن کو آسمان سے پانی برسا کر اللہ نے زمین سے نکالا، جن کو انسان کھاتے ہیں، جیسے اناج، غلہ، مختلف انواع و اصناف کے پھل، پھلواری جو نہ صرف انسان کی غذا بلکہ مویشی بھی ان کے ڈھنڈل اور ٹھنڈ کھاتے ہیں۔ اور جب زمین کی یہ زینت فانیہ بہار پر ہوتی ہے اور مختلف اشکال والوں کی سبزیاں کمال سرسبزی پر آتی ہیں تو زمیندار کاشتکار گمان کرتے ہیں کہ اب کھیت کاٹ لیں گے، میوہ اتار لیں گے کہ یکایک بجلی یا آندھی ایسی آ پڑتی ہے کہ درختوں کے سارے پتے سوکھ جاتے ہیں، جل جاتے ہیں، پھل پھول تلف ہو جاتے ہیں، اور اس سرسبزی و شادابی کے بعد وہ ایک سوکھا سا ڈھیر بن جاتے ہیں، گویا کہ کبھی یہ سرسبز تھے ہی نہیں اور کبھی یہ نعمت زمیندار کو دی ہی نہیں گئی تھی۔ اسی لیے صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اہل دنیا کو نعمتیں دی جاتی ہیں، پھر اس سے آگ میں جھونکا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ کبھی تم کو راحت ملی بھی تھی؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہرگز نہیں۔ ایک اور شخص ہوتا ہے جو دنیا میں بڑی بڑی تکلیفیں اٹھایا ہوا ہوتا ہے، پھر وہ جنت میں بھیجا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ کیا کبھی تمہیں کسی قسم کی تکلیف پہنچی تھی؟ تو کہتا ہے کہ کبھی نہیں۔ اللہ پاک ان ہلاک ہونے والوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اپنے گھروں میں ایسے ویران ہو گئے گویا کبھی بسے ہی نہیں تھے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، یعنی ہم اسی طرح بات کو کھول کھول کر دلائل و حجت کے ساتھ پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ اس بات کی عبرت حاصل کریں کہ دنیا بڑی تیزی سے زوال پذیر ہے، دنیا پر قادر ہونے کے باوجود وہ ان کے ساتھ دغا کرتی ہے، جو اس کی طرف بڑھتا ہے اس سے بھاگتی ہے اور جو اس سے بھاگتا ہے اس کے پیروں پر آ گرتی ہے۔ اللہ پاک نے دنیا کی مثال نباتات ارضی سے سورہ کہف کی دوسری آیتوں میں بھی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی آیت نمبر 45 میں فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ الْآيَةِ، یعنی دنیا کی زندگی کی مثال باران نازل شدہ کے مانند ہے، یعنی بارش کی سی ہے، جو نباتات یعنی پودوں سے پہلے تو عاملہ سرسبز ہو چکنے کے بعد پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ نباتات سوکھا سا گھاس بن کر رہ گئے جس کو ہوائیں ادھر ادھر لے اڑتی ہیں۔ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہیں۔ سورہ زمر اور حدید میں ایسا ہی بیان کیا گیا ہے۔ خلیفہ مروان ابن الحکم منبر پر یہ پڑھتے ہوئے دیکھے گئے کہ زمین جب شاداب ہو گئی اور کاشتکار سمجھے کہ اب فصل کاٹ لیں گے، لیکن ساری کھیتی برباد ہو جاتی ہے اور یہ ساری ہلاکت ان کے گناہوں اور بغاوت کے سبب ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان واللہ یدعو الی دار السلام، کہ جب اللہ پاک دنیا کی سرعت زوال یعنی تیزی سے ختم ہو جانے اور جنت کی ترغیب یعنی اس طرف ابھارنے کا ذکر کر چکے تو اب جنت کی طرف بلاتے ہیں اور جنت کو دار السلام کہتے ہیں۔
یعنی وہ ہر آفت و نقصان و نکبت سے پناہ کی جگہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھ سے کہا گیا کہ آپ کی آنکھیں تو بظاہر سوتی رہیں، لیکن دل آپ کا جاگتا رہے اور کان آپ کے سنتے رہیں۔ چنانچہ میری آنکھیں تو سچ مچ سو ہی گئیں، لیکن دل ہوشیار تھا، کان کھلے تھے۔ پھر مجھ سے کہا گیا کہ ایک دولت مند نے ایک گھر بنایا، لوگوں کی دعوت کی، بلاوے بھیجے تو جس نے دعوت قبول کی وہ تو آیا، جی بھر کے کھایا، بلانے والا بھی خوش ہوا، اور جس نے دعوت قبول نہ کی نہ وہ آیا نہ کچھ کھا سکا، اور نہ دعوت دینے والا خوش ہوا۔ اللہ ہی وہ بلانے والے ہیں، اور وہ گھر اسلام ہے، اور دسترخوان جنت ہے، اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میں نے سوتے میں دیکھا کہ جبریل علیہ السلام میرے سر کے پاس ہیں اور میکائیل علیہ السلام میرے پاؤں کے پاس، اور ایک اپنے دوسرے ساتھی سے کہہ رہا ہے کہ اس سونے والے پر کوئی مثال منطبق کیجئے۔ تو دوسرے نے کہا، اے سونے والے، تمہارے کان سنتے ہیں، تمہارا دل جاگتا ہے۔ تمہاری اور تمہاری امت کی مثال ایسی ہے جیسے کسی بادشاہ نے کوئی گھر بنایا ہو، اور اس میں بڑا سا کمرہ اور اس میں خیوان یعنی دسترخوان چن دیا گیا، پھر قاصد کو بھیج کر لوگوں کو کھانے کے لیے بلایا گیا، کوئی آیا اور کوئی نہیں آیا۔ چنانچہ وہ بادشاہ تو اللہ ہیں، اور گھر اسلام ہے، اور کمرہ جنت ہے، اور تم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ قاصد ہو۔ جو آیا تھا وہ داخل اسلام ہوا تھا، اور جو داخل اسلام ہوا وہ داخل جنت ہوا، اور داخل جنت شخص دعوت سے فیضیاب رہا۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة اولئک اصحاب الجنة هم فيها خالدون والذین كسبوا السیئات جزاء سیئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے خوبی ہے، اور مزید برآں بھی، اور ان کے چہروں پر نہ کدورت چھائے گی اور نہ ذلت۔ یہ لوگ جنت میں رہنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جن لوگوں نے بد کام کیے ان کی بدی کی سزا اس کے برابر ملے گی، اور ان کو ذلت چھا لے گی۔ ان کو اللہ تعالیٰ سے کوئی نہ بچا سکے گا، گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کے پرت لپیٹ دیے گئے ہیں۔ یہ لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ نیکیوں کا بدلہ جنت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس نے نیک عمل کیے اس کو آخرت میں اچھی جزا ملے گی، کیونکہ نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے، بلکہ کچھ اور زیادہ بھی ہے، یعنی کم از کم 10 گنا، حتیٰ کہ 700 گنا زیادہ، بلکہ اس سے بھی کچھ اور بڑھ کر جو اللہ کے دیگر عطیات پر مشتمل ہے، جیسے جنت میں حور و قصور اور اللہ کی خوشنودی اور ایسا سرور و قلب جو اس سے اب تک مخفی ہی ہے۔ لیکن ان سب سے بڑھ کر یہ اللہ تعالیٰ کے روح پاک یعنی اللہ کے خوبصورت چہرے کا دیدار، یہ سارے لطف و کرم سے بڑھ کر کرم ہوگا کہ وہ اپنے عمل کے سبب اس کے مستحق نہیں ہوں گے، بلکہ محض اللہ کے فضل و رحمت کی بنا پر۔ چنانچہ صحیح مسلم نیز مسند احمد سنن ترمذی میں صہیب ابن سنان اور رومی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت زیادت والی تلاوت فرمائی کہ جب جنتی اور دوزخی اپنے اپنے ٹھکانے میں چلے جائیں گے تو ایک پکارنے والا آواز لگائے گا کہ اے اہل جنت، تم سے اللہ کا وعدہ ہے وہ پورا کرنا چاہتے ہیں؟ تو وہ یعنی اہل جنت کہیں گے اب اور کون سا وعدہ؟ ترازو میں ہمارے وزن ثقیل یعنی وزنی بنے، ہمارے چہرے روشن کر دیے گئے، ہمیں دوزخ سے نجات بخشی گئی۔ تو یکایک ان پر سے پردہ اٹھا دیا جائے گا اور ان کی نظر اللہ پر پڑ جائے گی یعنی اللہ کے چہرے پر۔ اللہ کی قسم، اس سے بڑی اور کوئی عطا جنتیوں کے لیے نہ ہوگی۔ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کی تسکین کے لیے سب سے بڑی چیز ہوگی۔ غرض مختلف احادیث میں ہے کہ زیادتن سے مراد اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ، یعنی عرصہ حشر میں ان کے چہرے بے رونق نہ رہیں گے، نہ پھٹکار ہوگی نہ سیاہی،
جیسا کہ کافروں کے چہرے سیاہ غبار آلودہ ہوں گے، پھٹکار برستی ہوگی، اور جنتیوں کو ظاہر اور باطن کسی قسم کی ذلت نصیب نہ ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں سورہ انسان کی آیت نمبر 11 میں فرمایا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اس دن کے شر سے بچا لیں گے اور ان کے چہرے سرخ رو اور ان کے دل مسرور رہیں گے۔ اللہ پاک اپنے فضل و رحمت سے ہمیں ایسے ہی لوگوں سے اٹھائے، آمین۔ برائیوں کا بدلہ جہنم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان نیک بختوں سے متعلق خبر دے دی کہ ان کی نیکیوں کی جزا دگنی چگنی ہوتی چلی جائے گی، تو اب بدبخت گنہگاروں اور مشرکوں کا حال بیان فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ عدل کیا جائے گا، یعنی انصاف، کہ ان کے گناہوں کی سزا دگنی چگنی نہیں ہوگی بلکہ برابر ہوگی، ان پر ان کے گناہوں کی ذلت چھائی ہوئی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ پیش ہوں گے تو تم ان کو شرمندہ اور ذلیل دیکھو گے، اور یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے اعمال سے غافل ہیں۔ قیامت کے دن تک کے لیے ان کے عذاب میں تاخیر کر دی گئی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ سے بچانے اور سفارش کرنے والا کوئی نہیں۔ اس دن انسان کہے گا کہ بھاگ ہی کہاں سکتے ہیں، وہ ہرگز نہیں چھوڑے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے انہیں آنا پڑے گا۔ ان کے چہرے اس قدر کالے رہیں گے گویا تاریک رات کی چادر ان کے چہروں پر چڑھا دی گئی ہے۔ اس دن بعض چہرے تو روشن ہوں گے اور بعض سیاہ، اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا ارے کیا ایمان لا چکنے کے بعد بھی تم نے کفر کیا تھا، لو اب اپنے کفر کا مزہ چکھو۔ اور جن کے چہرے روشن رہیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بعض کے چہرے روشن اور ہنستے ہوئے خوش خوش ہوں گے، اور بعض کے چہروں پر اداسی اور تاریکی رہے گی۔ اللہ ہمیں قیامت کے دن کی رسوائی اور ذلت سے اپنی پناہ میں رکھے، اور آتش جہنم نیز عذاب قبر سے ہم کو محفوظ و مأمون فرمائے، اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور وہ دن بھی قابل ذکر ہے جس روز ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر مشرکین سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ ٹھہرو، پھر ہم ان کے آپس میں پھوٹ ڈالیں گے، اور ان کے وہ شرکا کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ سو ہمارے تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کافی گواہ ہیں کہ ہم کو تمہاری عبادت کی خبر ہی نہ تھی۔ اس مقام پر ہر شخص اپنے اگلے کیے ہوئے کاموں کا امتحان کر لے گا، اور یہ لوگ اللہ کی طرف جو ان کے مالک حقیقی ہیں لوٹائے جائیں گے، اور جو کچھ معبود تراش رکھے تھے سب ان سے غائب ہو جائیں گے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ روز قیامت مشرکوں اور ان کے شرکاء کی حالت۔ قول باری تعالیٰ ہے کہ جن و انس، نیک و بد، سبھی کو ہم قیامت کے روز لا حاضر کریں گے، کوئی بھی نہیں چھوڑا جائے گا، اور مشرکین سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شرکاء اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو اور مؤمنین سے الگ تھلگ رہو۔ جس روز قیامت کا دن ہوگا یہ دونوں قسم کے لوگ الگ الگ رہیں گے۔ یہ اس وقت ہوگا جب کہ اللہ تبارک و تعالی فصل مقدمات کا ارادہ فرمائیں گے، اور اسی لیے کہا گیا کہ مؤمنین اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ جلد تر فصل مقدمات فرمائیں، یعنی لوگوں کے معاملات کے فیصلے کر دیں اور ہمیں اس انتظار کی گھڑی سے نجات بخشیں۔ چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز ہم لوگ دوسرے سب لوگوں سے اونچی جگہ پر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے مشرکو، تم اور تمہارے شرکاء جن کی تم عبادت کرنے لگے تھے سب اپنی اپنی جگہ الگ الگ رہو۔ ان متقدمین شرکاء نے اس بات سے انکار کر دیا کہ وہ ان سے اپنی عبادت لیتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جن بزرگوں کی یہ پیروی کرتے تھے اور اسی بنا پر انہیں شریک الہی سمجھ کر شرکاء بنا لیا تھا، اب یہی شرکاء ان سے بیزاری ظاہر کریں گے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کون گمراہ ہوگا جو ایسے شرکاء کو پکارتا ہے اللہ کو چھوڑ کر، جو شرکاء قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے اور اس کی دعا کو سن ہی نہیں سکتے۔ اور جب لوگ قیامت میں اٹھائے جائیں گے
تو وہ خود اپنی پرستش کرنے والوں کے دشمن ہوں گے اور کہیں گے کہ ہمیں تو ان کی پرستش کا کوئی علم نہیں، تم ہماری عبادت کرتے ہوں گے لیکن ہم جانتے تک نہیں، اور اس کے گواہ خود اللہ ہوں گے، ہم نے تو تمہیں کبھی کہا ہی نہیں تھا کہ ہماری پرستش کرو۔ اس طرح مشرکین کا منہ بند کر دیا گیا ہے کہ جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ کسی کام آ سکتے ہیں۔ انہیں تم نے کیوں پوجا تھا؟ ان کی نہ تو یہ مرضی تھی نہ ارادہ تھا۔ تم نے حی القیوم یعنی زندہ اور قائم ذات اللہ کو چھوڑ کر جو دیکھنے والے، سننے والے، بولنے والے، ہر چیز کے بادشاہ اور تمام قوتوں کے مالک تھے، ان کی عبادت کیوں چھوڑ دی؟ اور جو ہر بات کے عالم اور قادر ہیں، جنہوں نے اپنے رسول اور اپنی کتابیں صرف اس غرض سے بھیجی ہیں کہ محض اللہ ہی کی عبادت کی جائے، جیسا کہ سورہ نحل میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ ہر قوم کے اندر ہمارے رسول ہماری عبادت کی ترغیب دینے اور باطل کی عبادت چھڑانے آئے، اب جس نے ہدایت پالی سو پالی اور جو گمراہ ہو گیا سو گمراہ ہو گیا۔ تم سے پہلے بھی ہم نے جتنے رسول بھیجے سب کی طرف یہی وحی تھی کہ اللہ صرف میں ہی ہوں، صرف میری ہی عبادت کرائی جائے۔ چنانچہ ہم اپنے رسولوں سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے ہمارے سوا کسی اور کی عبادت کرنے کا حکم دیا تھا؟ مشرکوں کی بہت سی قسمیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ان کا ذکر کیا ہے اور ان کے اقوال و احوال بیان کر کے ان کی تردید کی ہے۔ حکم ہوتا ہے کہ قیامت کے روز موقف حساب یعنی حشر کے میدان میں کھڑنے کی جگہ میں ہر شخص کی آزمائش ہوگی، اور اچھا برا جو بھی عمل کیا ہے سامنے لایا جائے گا۔ اس روز سارے بھید ظاہر ہو جائیں گے اور انسان کو اپنے اگلے پچھلے سارے گناہ ظاہر کر دینے پڑیں گے۔ قیامت کے روز ان کا اعمال نامہ سامنے لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ پڑھ لو اپنا اعمال نامہ، اس وقت تم اپنا آپ احتساب کرنے کے لیے کافی ہو۔ آزمائش ہوگی، ترجمہ تھا ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت میں تبلو کا، لیکن بعض لوگوں نے اس کو تتلو پڑھا ہے جس کے معنی پڑھنا کے ہیں۔ پھر اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اچھا یا برا جو کام وہ کریں گے اسی کا نتیجہ بھگتیں گے، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت اپنے اپنے خود ساختہ ہاتھوں کے تراشے ہوئے معبود کے پیچھے رہے گی، آفتاب پرست سورج کے پیچھے، اور سورج کی پوجا کرنے والے سورج کے، اور بت پرست بتوں کے، اللہ کے ولیوں کو اللہ کا شریک بنانے والے اپنے ولیوں کے پیچھے جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، وہ اپنے مولا اللہ کی طرف پھیر دیے جائیں گے۔ وہ کیا سبھی امور اللہ کی طرف پھیرے جائیں گے، چنانچہ فیصلہ کر کے جنتیوں کو جنت میں اور دوزخیوں کو دوزخ کی طرف بھیجیں گے۔ اب ان گمراہوں نے اپنی طرف سے جو جھوٹ موٹ معبود بنا رکھے تھے سب ہوا کی طرح اڑ جائیں گے۔ قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ وہ کون ہے جو تم کو آسمان و زمین سے رزق پہنچاتے ہیں، یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتے ہیں، اور وہ کون ہے جو جاندار کو بے جان سے نکالتے ہیں اور بے جان کو جاندار سے نکالتے ہیں، اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر خود ہی کرتے ہیں، سو ضرور وہ یہی کہیں گے کہ اللہ۔ تو ان سے کہہ دیجئے کہ پھر کیوں نہیں پرہیز کرتے؟ سو یہ ہے اللہ تعالیٰ جو تمہارے رب حقیقی ہیں، پھر حق کے بعد اور کیا رہ گیا بجز گمراہی کے؟ پھر کہاں پھرے جاتے ہو؟ اسی طرح آپ کے رب کی یہ بات کہ یہ ایمان نہ لائیں گے تمام متمرد لوگوں کے حق میں ثابت ہو چکی ہے۔ سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مشرکین اللہ کو خالق، رازق اور مالک مانتے تھے لیکن سچے معبود نہیں مانتے۔ مشرکین پر اللہ تعالیٰ حجت پیش کرتے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت اور ربوبیت کا اعتراف کرنا پڑے گا، یعنی اے نبی ان سے پوچھئے کہ وہ کون ہے جو آسمان سے بارش برساتے ہیں اور اپنی قدرت سے زمین کو شگاف دیتے ہیں،
جس کے اندر سے دانے والے انگور، گنا، زیتون، خرما، گھنے گھنے باغ اور خوشادار میوے پیدا کرتے ہیں، کیا اس کے ساتھ کوئی اور اللہ ہو سکتے ہیں؟ تو ان مشرکوں کو ماننا پڑے گا کہ یہ اللہ ہی کے کام ہے۔ اگر وہ اپنا رزق روک لے تو کون ہے کہ کھول دے؟ اور جس اللہ نے دیکھنے سننے کی صلاحیتوں سے نوازا ہے، کیا وہ اس پر قادر نہ ہوں گے کہ یہ ساری چیزیں سلب کر لیں، چھین لیں؟ تم خود کہہ دو کہ یہ سماعت و بصارت اور ساری انسانی قوتیں اللہ ہی نے پیدا کی ہیں۔ کیا تم اللہ کو ناراض کر کے پسند کرو گے کہ وہ تمہاری بینائی اور تمہارے سننے کی طاقتوں کو چھین لے؟ جو اللہ اپنی قدرت عظیمہ سے میت سے زندہ کو پیدا کرتے ہیں اور زندہ سے میت کو نکالتے ہیں۔ اس آیت کے بارے میں اختلاف رائے پہلے گزر چکا ہے اور اس آیت کا مفہوم سب پر عام اور حاوی ہے۔ اور کون ہے جو ساری کائنات کا انتظام اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی ثوابدید اور مرضی سے؟ سب کو یہ پناہ دیتے ہیں، اللہ کے برخلاف کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ وہ اللہ سب پر متصرف اور حاکم ہے، اللہ کے حکم کے بعد کسی کا حکم کوئی چیز نہیں۔ وہ اللہ جس کو چاہیں پوچھیں، لیکن اللہ کو کون پوچھ سکتا ہے؟ آسمان و زمین کی ساری مخلوقات اللہ ہی کی دست نگر ہیں، ہر وقت اللہ کی نرالی شان ہے۔ آسمان و زمین کی ساری بادشاہت اللہ ہی کی ہے، فرشتے، انسان اور جن شیاطین بلکہ ذرہ ذرہ اللہ ہی کے محتاج ہیں اور اللہ ہی کے غلام ہیں۔ چنانچہ سب مشرکوں کا جواب یہ سن کر یہی ہے کہ اللہ ہی میں ساری قدرت ہے۔ کفار و مشرکین ان ساری باتوں کو جانتے ہیں اور اعتراف بھی انہیں تھا۔ پھر اے نبی ان سے آپ یہ بھی پوچھئے کہ اچھا پھر اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ اپنی خودسری اور جہالت سے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ سچے اللہ تو یہی اللہ ہیں جس کا تم کو آپ اعتراف ہے۔ پھر اللہ کے لیے عبادت کو خالص کیوں نہیں کرتے اور اللہ ہی کو ہر قسم کی عبادت کے لائق کیوں نہیں سمجھتے؟ حق بات کو سمجھ لینے کے بعد پھر یہ گمراہی کیسی؟ ہر معبود اللہ کے سوا باطل اور جھوٹے ہیں۔ تم سچے معبود اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جھوٹے خود ساختہ اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے معبودوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ ان سارے دلائل کے بعد اللہ کی بات ثابت و متحقق ہو چکی، یعنی جس طرح ان مشرکین نے کفر کیا اور کفر پر قائم رہے، اسی طرح انہوں نے اس بات کا اعتراف بھی کر لیا ہے کہ اللہ وہی پاک پروردگار خالق و رازق ہے، ساری کائنات میں اکیلے اللہ ہی متصرف ہیں، اللہ ہی نے اپنے پیغمبروں کو توحید دے کر بھیجا۔ یہ بات مسلم اور طے شدہ ہے کہ یہ بدبخت کفار و مشرکین باوجود اللہ کے سچے معبود ہونے اور تنے تھنا عبادت کے لائق ہونے کا اپنی زبان سے اعتراف کرنے کے باوجود بھی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، لہٰذا یہ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون۔ آپ اے نبی یوں کہیے کہ کیا تمہارے شرکاء میں کوئی ایسا ہے کہ جو پہلی بار بھی پیدا کرے پھر دوبارہ بھی پیدا کرے؟ آپ اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ ہی پہلی بار بھی پیدا کرتے ہیں پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کریں گے، سو پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ آپ اے نبی کہیے کہ تمہارے شرکاء میں کوئی ایسا ہے کہ امر حق کا راستہ بتلاتا ہو؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی امر حق کا راستہ بتلاتے ہیں، تو پھر آیا جو شخص امر حق کا راستہ بتلاتا ہو وہ زیادہ اتباع کے لائق ہے یا وہ شخص جس کو بے بتلائے خود ہی راستہ نہ سوجھے؟ تو تم کو کیا ہو گیا؟ تم کیسی تجویزیں کرتے ہو؟ اور ان میں سے اکثر لوگ صرف بے اصل خیالات پر چل رہے ہیں۔ یقیناً بے اصل خیالات امر حق میں ذرا بھی مفید نہیں۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً اللہ کو سب خبر ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے،
اور لوگوں نے جو اپنے خود ساختہ معبودوں کو اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے تو ان شریکوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو کچھ بھی پیدا کر سکے۔ مشرکین نے اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو ملایا اور اصنام اور اوثان یعنی بت، ولی، تودے، درگاہ وغیرہ کو پوجنے لگے۔ ان کے اس دعوے کا ابطال کیا جا رہا ہے کہ اے نبی، ان سے پوچھئے کہ کیا تمہارے قرارداد شرکا میں کوئی ہے جس نے ان آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہو، پھر اس میں جو مخلوقات ہیں انہیں وجود میں لایا ہو، یا اجرام سماوی کو اپنی جگہ سے ہٹائے، یا انہیں بدل دے، یا انہیں فنا کر کے پھر از سر نو دوسری مخلوق پیدا کر سکے؟ کہہ دیجئے کہ تم کسی کو نہیں پیش کر سکو گے، یہ تو اللہ ہی کے کام ہیں، پھر تم طریق راست کو چھوڑ کر باطل کی طرف کیوں جھکے پڑتے ہو؟ کیا کوئی ہے کہ حق کی طرف رہنمائی کر سکے؟ ایسی رہنمائی تو اللہ ہی کر سکتے ہیں۔ اس بات کو تم خود جانتے ہو کہ تمہارے شرکا ایک بھی گمراہ کو راستے پر نہیں لا سکتے۔ اللہ پاک ہی ایسے حیران و گمراہ کی ہدایت کرتے ہیں اور گمراہی سے رشد کی طرف انسانوں کے دل پھیر سکتے ہیں۔ کوئی بندہ جو حق کی طرف پھرنے والے کی اتباع کرے اور بصیرت تامہ رکھے، یہ اچھا، یا وہ جو کچھ بھی ہدایت نہیں کر سکتا بلکہ اپنے اندھے پن کے سبب اس بات کا محتاج ہے کہ اسی کا ہاتھ پکڑ کر کوئی لے چلے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے ابا، تم اندھے بہرے معبودوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو کچھ بھی تمہارے کام کے نہیں؟ اور اپنی قوم سے بھی فرمایا تھا کہ تم لوگ اپنی ہی بنائی ہوئی چیزوں کی آپ عبادت کرتے ہو، حالانکہ تم کو اور تمہارے معبودوں کو سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ تمہاری رائے کیسی غلط ہے، تمہاری عقلیں جاتی رہیں، تم نے اللہ کو اور اللہ کی مخلوق دونوں کو برابر کیسے بنا دیا؟ اس کو بھی مانتے ہو، اس کو بھی مانتے ہو، پھر اللہ سے ہٹ کر شرکا کی طرف جھک پڑتے ہو۔ رب جلیل اللہ ہی کو عبادت کے لیے تم نے خاص کیوں نہ کر لیا کہ اللہ ہی کی عبادت کر کے گمراہیوں سے نکل آتے، اور دعائیں خاص کر اللہ ہی سے کیوں نہیں مانگتے؟ یہ لوگ کسی دلیل کو کام میں نہیں لاتے، بلکہ اس اصنام پرستی، ولی پرستی کی بنیاد اور درگاہ پرستی کی بنیاد کسی یقین کے بجائے گمان اور وہم پر اٹھی ہوئی ہے، مگر اس سے کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ اللہ پاک ان کے ہر فعل کو خوب جانتے ہیں۔ یہ ان کافروں کے لیے تہدید یعنی سخت دھمکی اور وعید شدید ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں کہ عن قریب ان کی ان حماقتوں کی انہیں سزا مل جائے گی۔ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين۔ اور یہ قرآن افترا کیا ہوا نہیں ہے کہ غیر اللہ سے صادر ہوا ہو، بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے ہو چکی ہیں یعنی اتاری گئیں، اور احکام ضروریہ کی تفصیل بیان کرنے والا ہے۔ اس میں کوئی بات شک کی نہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ آپ اے نبی اس کو اپنی طرف سے گھڑ لیے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ تو پھر تم اس کے مثل یعنی اس جیسی ایک ہی صورت لاؤ، اور جن جن غیر اللہ کو بلا سکو ان کو بلا لو اگر تم سچے ہو، بلکہ ایسی چیز کی تکذیب کرنے لگے جس کو اپنے احاطہ علمی میں نہیں لائے، اور ہنوز ان کو اس کا اخیر نتیجہ نہیں ملا۔ جو لوگ ان سے پہلے ہوئے ہیں اس طرح انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، سو دیکھ لیجئے ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ اور ان میں سے بعضے ایسے ہیں جو اس پر ایمان لے آئیں گے اور بعضے ایسے ہیں کہ اس پر ایمان نہ لائیں گے، اور آپ کے رب تعالیٰ اے نبی فساد کرنے والوں کو خوب جانتے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قرآن حکیم ایک لاجواب اور بے مثال کتاب ہے۔ اس میں اعجاز قرآن پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ کوئی آدمی بھی اس کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ اس جیسا قرآن پیش کر سکے، نہیں بلکہ اس پر بھی قادر نہیں کہ اس کی ایک سورت جیسی ہی کوئی سورت بنا لائے
یہ اس کے دعوے فصاحت و بلاغت کی بنا پر ہے۔ قرآن کا اختصار، اس کی شیرینی اور دنیا اور آخرت کے لیے نفع دینے والی معنی کثیرہ پر مشتمل ہونا، ان چیزوں کو کوئی دوسری کتاب پیش نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ جو اپنی ذات و صفات اور اپنے کاموں اور اپنی باتوں میں اکیلے یکتا ہیں، مخلوق کا کلام اللہ کے کلام کے ساتھ مشابہت کیوں کر پیدا کر سکتا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس جیسی تحریر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی۔ انسان کا کلام ذرا بھی اس سے میل نہیں کھا سکتا۔ اور پھر یہ کہ قرآن وہی کہتا ہے جو سابقہ آسمانی کتابیں کہتی ہیں۔ البتہ سابقہ الہامی کتابوں میں جو تحریف و تبدیلی ہوئی ہے، اس کو اجاگر کر دیا گیا ہے اور احکام حلال و حرام کو کافی اور شافی طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کتاب کے ہونے میں ذرا شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں گزشتہ زمانے کی خبریں بھی ہیں اور آئندہ زمانے کی پیشن گوئیاں بھی ہیں۔ ماضی اور مستقبل سب باتوں پر روشنی ڈالی گئی ہے اور لوگوں کو اس راستے پر چلایا گیا ہے جو بالکل صحیح اور پسندیدہ ہے اللہ کا۔ اور اگر تم کو اس کے من جانب اللہ ہونے میں، یعنی اللہ کی طرف سے آنے کے بارے میں ذرا بھی شک ہو اور یہ غلط خیال تمہارے دل نشین ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آپ خود ہی بنا لیا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو تمہارے ہی جیسے بشر ہیں۔ اگر وہ ایسا قرآن بنا سکتے ہیں تو تم میں سے قابل ترین کوئی آدمی کیوں نہیں بنا سکتا؟ چنانچہ اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اس جیسی بس ایک ہی صورت پیش کرو جو قرآن جیسی بلاغت اور اختصار و معنویت رکھتی ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اکیلے تھے، اب تم دنیا بھر کے انسان و جنات سبھی مل کر کوشش کر دیکھو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ گویا انہیں چیلنج کرتے ہیں، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا تصنیف کردہ ہے، تو آؤ اس چیلنج کو قبول کرو، تنہا نہیں بلکہ سینکڑوں ہزاروں مل کر۔ اس کے بعد ایک دوسرا اس سے بھی زبردست دعویٰ ہے کہ یہ سن رکھو کہ تم کبھی اس پر قادر نہ ہو سکو گے۔ یہ بات بھی ہم ابھی سے کہہ دیتے ہیں کہ تمام جنات اور انسان بھی اگر جمع ہو جائیں کہ ایسا ہی کوئی قرآن بنا سکے تو ہرگز نہیں بنا سکتے، خواہ اپنے لیے کتنے ہی مددگار کیوں نہ بنا لیں۔ پھر اس دعوے کو 10 صورتوں تک بھی محدود کر کے کہا گیا، جس کا ذکر اول سورہ ہود میں ہے، کہ کیا وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے؟ اچھا تو پھر اس جیسی 10 ہی صورتیں تم بنا کر لے آؤ۔ پورا قرآن نہ صحیح اتنا ہی صحیح، اللہ تعالیٰ کو تم نے چھوڑ دیا تو دوسرے سب کی تم مدد لے سکتے ہو۔ سچے ہو تو سامنے کیوں نہیں آتے؟ پھر اس سے بھی نیچے اتر کر ارشاد ہوتا ہے کہ اگر اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا لیا ہے تو زیادہ نہیں ایک ہی صورت پیش کرو۔ سورہ بقرہ جو مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی تھی، اس میں بھی یہی ایک صورت ہی کا چیلنج ہے، اور یہ بتلا دیا گیا ہے کہ تم کو ایسا کرنے پر قدرت نہیں ہے تو سنو، اگر تم نے ایسی آیتیں پیش نہ کی اور پیش کر بھی کہاں سکتے ہو تو پھر عذاب دوزخ سے بچو۔ حالانکہ فصاحت تو عرب کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی اور ان کا خاص کمال سمجھا جاتا تھا۔ ان کے اشعار اور قصائد جو کعبے کے دروازے پر آویزہ کر دیے گئے تھے، ان کے کمال بلاغت کا ثبوت ہیں، لیکن اللہ نے جو قرآن پیش کر دیا کوئی اس کی فصاحت و بلاغت کو چھو بھی نہیں سکا۔ چنانچہ اس کی بلاغت اور حلاوت اور اختصار اور افادہ و کمال کو دیکھ کر جو ایمان لے آیا وہ لے آیا، کیونکہ انہی فصحاء و بلغاء میں ایسے نکتہ رس اور صاحب فہم بھی تھے جنہوں نے قرآن کی بلاغت کا لوہا مان لیا اور سر جھکا دیا، اعتراف کر لیے کہ یہ ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جادوگر جو اپنی جادوگری میں اقتائے زمانہ تھے، بول اٹھے کہ موسیٰ کا یہ مظاہرہ عصائے سحر سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، یہ اللہ کی طرف سے ان کی مدد کی گئی ہے جس سے یہ معجزہ ظاہر کر سکے، یہ جادو نہیں۔ اس لیے یقیناً موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، کیونکہ کوئی صاحب فن ہی کسی فن کے کمال کو سمجھ سکتا ہے۔ اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام جو ایسے زمانے میں پیدا ہوئے تھے جبکہ طب نے کمال درجے کی ترقی حاصل کر لی تھی اور مریضوں کے علاج میں ماہرین طب اپنا کمال دکھا رہے تھے، ایسے وقت میں مادرزاد اندھوں اور کوڑیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے حکم سے صحت یاب کر دینا، بلکہ اللہ کا نام لے کر مردوں کو بھی زندہ کر دینا، ایسی چیزیں ہیں جن کے آگے کسی علاج و دوا کی کچھ نہیں چل سکتی۔
چنانچہ سمجھنے والے سمجھ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے سچے رسول ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، ہر نبی کو ایسے معجزے دیے گئے ہیں جن کو دیکھ کر انسان ان پر ایمان لے آ سکیں، اور مجھے بھی جو قرآن دیا گیا ہے اس کے متعلق میں بھی امید کرتا ہوں کہ اکثر و بیشتر اس کی صداقت کو مان لیں گے۔ البتہ ان میں سے بعض نے جو قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے تھے تکذیب کرنا شروع کر دی، یعنی اس کو جھٹلا دیا، لیکن اس کی کوئی دلیل نہ لا سکے، اور یہ ان کی جہالت اور ان کی بے وقوفی کی وجہ سے تھا۔ اسی قسم کا جھٹلانا اپنے پیغمبروں کی سابقہ قوموں نے بھی کی تھی، تو اب ذرا تم نظر دوڑاؤ کہ ان جھٹلانے والوں کا کیسا برا حشر ہوا جو محض اناد اور ضد و ہردرمی کی بنا پر جھٹلا رہے تھے۔ تو اب اے قریش کے مشرکوں اور کافروں، اس قرآن کا اور ہمارے پیغمبر کا انکار کرنے والوں، ان کا حشر دیکھ کر عبرت پکڑو۔ چنانچہ اس زمانے میں بھی بعض لوگ تو ایمان لے آئے اور قرآن سے مستفید ہوئے، اور بعض جو ایمان نہیں لائے وہ کفر کی موت مر گئے۔ ان لوگوں کو اللہ خوب جانتے ہیں، جو ہدایت کے مستحق ہیں انہی کو ہدایت بھی کرتے ہیں، اور جو گمراہ کر دیے جانے کے قابل ہوتے ہیں ان کو بھٹکنے دیتے ہیں۔ اس عمل میں اللہ تعالیٰ انصاف والے ہیں، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور اگر آپ کو اے نبی یہ مشرکین جھٹلاتے رہیں تو یہ کہہ دیجئے کہ میرا کیا ہوا مجھ کو ملے گا اور تمہارا کیا ہوا تم کو ملے گا، تم میرے کیے ہوئے کے جواب دہ نہیں ہو اور میں تمہارے کیے ہوئے کا جواب دہ نہیں ہوں۔ اور ان میں بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگا لگا کر بیٹھتے ہیں، کیا آپ بہروں کو سناتے ہیں گو ان کو سمجھ بھی نہ ہو؟ اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، پھر کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھلانا چاہتے ہیں گو ان کو بینائی بھی نہ دی گئی ہو؟ یہ یقینی بات ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتے، لیکن لوگ خود ہی اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ روز قیامت ہر کوئی اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے کہ اگر یہ مشرک آپ کی تکذیب کرتے ہیں، یعنی آپ کو جھٹلاتے ہیں، تو آپ بھی ان سے اور ان کے اعمال سے اپنی بیزاری ظاہر کر دیں اور صاف کہہ دیں کہ میرا عمل میرے لیے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، میں تو تمہارے جھوٹے معبودوں کو نہ مانوں گا۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا تھا کہ میں تم سے اور تمہارے ان جھوٹے معبودوں سے بری اور بیزار ہوں۔ مشرکین مکہ یعنی قریش میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کے اچھے باتوں کو اور قرآن عظیم کو سنتے ہیں اور وہ جو متاثر ہو سکتے ہیں، اور یہی بہت کافی تھا، لیکن پھر بھی وہ راہ راست پر نہ آئے۔ اس میں آپ کا اے نبی کوئی قصور نہیں، کیونکہ آپ بہروں کو سنانے پر قادر نہیں ہیں، اور نہ آپ کو یہ قدرت ہے کہ آپ ان کی ہدایت کریں جب تک کہ اللہ کی مرضی بھی شامل نہ ہو۔ اور انہی میں ایسے بھی ہیں کہ جو آپ کی طرف گہری نظر سے دیکھتے ہیں، آپ کے پاکیزہ اخلاق اور حسن صورت اور آپ کے دلائل نبوت جس سے اہل بصیرت ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی قرآن کی ہدایت سے کچھ فیضیاب نہیں ہوتے، جیسے کہ اہل علم اور اہل بصیرت مستفید ہوتے ہیں۔ اور ایسے مؤمن لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو دیدہ وقار سے دیکھتے ہیں، اور کفار نظر ڈالتے ہیں جو چشم احتکار سے ڈالتے ہیں، وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو ہنسی اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ بھی ظلم نہیں کرتے، ایک سنتا ہے اور ہدایت پاتا ہے، اور دوسرا بھی سنتا ہے اور دیکھتا ہے لیکن اندھا اور بہرا بنا رہتا ہے۔ آنکھیں کھلی ہیں پھر بھی اندھے ہیں، کان رکھتے ہوئے بھی بہرے ہیں، دل ہے مگر مردہ، ایک نے فائدہ اٹھایا دوسرے نے نقصان۔ باری تعالیٰ کی ذات پاک مختار و متصرف ہے، وہ سب سے باز پرس کریں گے
لیکن اللہ سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا۔ وہ اللہ ظلم نہیں کرتے، لیکن لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کر لیتے ہیں۔ چنانچہ صحیح مسلم نے، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، مسند احمد میں حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، میں نے ظلم کرنے کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے، تم پر بھی حرام قرار دیتا ہوں، چنانچہ ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو، تمہارے اعمال میری نظر میں ہیں، میں ہر قسم کے عمل کی پوری جزا دیتا ہوں، جس کو اچھی جزا ملی وہ اللہ کا شکر کرے، اور جس کو سزا ملی اس کو چاہیے کہ اپنی ہی ذات کو ملامت کرے، اللہ پر الزام تراشی نہ کرے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ اور ان مشرکین کو اے نبی وہ دن یاد دلائیے جس میں اللہ ان کو اس کیفیت سے جمع کریں گے کہ گویا وہ سارے دن کی ایک آدھ گھڑی رہے ہوں گے، اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ واقعی خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے پاس جانے کو جھٹلایا اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ یاد دلایا جا رہا ہے کہ قیامت قائم ہوگی اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر عرصہ حشر میں جمع ہو جائیں گے، اور جب وہ دن آ پہنچے گا تو وہ سمجھیں گے کہ دنیا میں دن کا بعض حصہ ہی گزار آئے ہیں، یعنی شام نہیں تو صبح رہے تھے، اور صبح نہیں تو شام گزاری تھی۔ جس روز سور پھونکا جائے گا تو مجرمین جوق در جوق پریشان حال نکل آئیں گے، چپ کے باتیں کر رہے ہوں گے کہ بس 10 روز ہمارا قیام رہا ہوگا۔ ان میں سے ممتاز اور تیز حافظہ لوگ کہیں گے، ارے کہاں کے 10 روز، ایک ہی دن تو دنیا میں گزارا۔ گنہگار طبقہ تو قسمیں کھا کھا کر کہے گا کہ گھنٹے بھر سے زیادہ کب رہے۔ یہ سب دلیل ہے اس بات کی کہ آخرت کے گھر میں دنیا کی زندگی کیسی حقیر اور کس قدر مختصر ہے۔ پوچھا جائے گا کہ بتاؤ دنیا میں کتنے سال گزارے، تو کہیں گے ایک دن یا اس سے بھی کم۔ چنانچہ یادداشت رکھنے والوں سے پوچھ لیا جائے، کہا جائے گا کہ کاش تمہیں علم ہوتا کہ دنیا کی زندگی کتنی تھوڑی ہوتی ہے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان لیں گے، ماں باپ بچوں کو اور بچے ماں باپ کو، اہل قرابت اپنے رشتہ داروں کو، لیکن ہر ایک اپنی اپنی مصیبت یا اپنی اپنی راحت میں مصروف و مشغول رہے گا۔ جب سور پھونکا جائے گا تو پھر حسب نسب کچھ نہیں، کوئی عزیز اپنے عزیز کو نہیں پوچھے گا۔ جن لوگوں نے اللہ سے ملاقات کی تکذیب کی تھی، یعنی اللہ سے ملنے کی بات کو جھٹلایا تھا، وہ بڑے گھاٹے میں رہیں گے۔ افسوس ہے ان جھٹلانے والوں پر کہ قیامت کے دن انہوں نے اپنی ذات اور اپنے متعلقین کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ اس سے بڑا خسارہ، نقصان اور کیا ہو سکتا ہے کہ اپنے ساتھیوں کے سامنے حسرت و ندامت اٹھانی پڑے اور الگ رہنا پڑے۔ اے اللہ ہمیں اس دن کی رسوائی اور ذلت سے اپنے فضل و رحم سے اپنی پناہ میں رکھیے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ الْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ۔ اور جس عذاب کا ان سے ہم وعدہ کر رہے ہیں، اس میں سے کچھ تھوڑا سا اگر ہم آپ کو دکھلا دیں یا ہم آپ کو وفات دے دیں، سو ہمارے پاس تو ان کو آنا ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے سب افعال کی اطلاع رکھتے ہیں، اور ہر امت کے لیے ایک حکم پہنچانے والا ہے
سو جب ان کا وہ رسول آ چکتا ہے ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ آپ اے نبی فرما دیجئے کہ میں اپنی ذات خاص کے لیے تو کسی نفع کا اور کسی ضرر کا اختیار رکھتا ہی نہیں مگر جتنا اللہ کو منظور ہو۔ ہر امت کے لیے ایک معین وقت ہے، جب ان کا وہ معین وقت آ پہنچتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے سرک سکتے ہیں۔ آپ اے نبی یہ بھی فرما دیجئے کہ یہ تو بتلاؤ کہ اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب رات کو آ پڑے یا دن کو تو عذاب میں کون سی چیز ایسی ہے کہ مجرم لوگ اس کو جلدی مانگ رہے ہیں؟ کیا پھر جب وہ آ ہی پڑے گا اس کی تصدیق کرو گے؟ ہاں اب مانا، حالانکہ تم اس کی جلدی مچایا کرتے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کا عذاب چکھو، تم کو تو تمہارے کیے کا بدلہ ملا ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ قیامت کے دن پورا انصاف ہوگا۔ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہوتا ہے کہ اگر ہم آپ کی زندگی میں ان کفار اور مشرکین سے اے نبی انتقام لے لیں تاکہ آپ کے دل کو سکون ملے یا آپ ہی کی زندگی ختم ہو جائے، بہر صورت ان کی باز گشت ہماری ہی طرف ہے۔ اگر تم نہ بھی رہو تو تمہارے بعد ان کے افعال کے اللہ تعالیٰ خود گواہ بن جائیں گے۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کے لیے ایک رسول ہوتا ہے۔ جب ان کے پاس ان کا رسول آ جاتا ہے تو ان کے درمیان ایک منصفانہ فیصلہ ہو جاتا ہے، جیسے کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ زمین اللہ کے نور سے چمک اٹھتی ہے۔ چنانچہ ہر امت اپنے پیغمبر کی موجودگی میں اللہ کے سامنے پیش ہوتی ہے۔ ان کا اچھا یا برا نامہ اعمال ساتھ ہوتا ہے جو بحیثیت ان کے گواہ کے ہوتا ہے۔ نیز ملائکہ بھی گواہ ہوتے ہیں جنہیں ان پر نگران کار مقرر کر دیا تھا۔ ایک بعد دیگرے ہر امت پیش ہوتی رہے گی، اور یہ امت اگرچہ آخری امت ہے لیکن قیامت کے روز یہ اولین امت بن جائے گی جس کا فیصلہ اللہ پاک سب سے پہلے فرمائیں گے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اگرچہ سب کے بعد ہیں لیکن قیامت میں سب سے پہلے ہوں گے اور ساری مخلوق سے پہلے ہمارا حساب و کتاب ہو جائے گا۔ اس امت نے یہ شرف اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حاصل کیا ہے۔ رسول اللہ پر قیامت تک درود و سلام ہو، آمین۔ قیامت، عذاب، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ یہ مشرکین عذاب میں جلدی کرتے ہیں اور وقت عذاب آنے سے پہلے عذاب مانگتے ہیں، اس میں ان کی کوئی بھلائی نہیں۔ کافر تو جلدی کرتے ہیں لیکن مؤمن اس سے ڈرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ واقعتاً عذاب ضرور آئے گا اگرچہ اس کا وقت معین معلوم نہ ہو۔ اسی لیے اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب سکھا رہے ہیں کہ اے نبی، ان کفار و مشرکین سے کہہ دیجئے کہ میں خود اپنی جان کے لیے نہ تو نقصان کا مالک ہوں نہ نفع کا، میں صرف اتنا کہتا ہوں جو مجھے بتایا گیا ہے، اور اگر میں کچھ حاصل کرنا چاہتا ہوں تو اس پر قادر نہیں جب تک کہ اللہ پاک خود مجھے آگاہ نہ فرما دیں۔ میں تو اللہ کا بندہ اور تمہارے لیے اس کی طرف سے بھیجا ہوا ایک رسول ہوں۔ میں نے تمہیں خبر دے دی ہے کہ قیامت ضرور ہوگی، لیکن اس کا وقت مجھے نہیں بتلایا گیا۔ ہر قوم کے لیے ایک مقرر مدت ہوتی ہے، اور جب وہ مدت ختم ہو جائے تو ایک گھڑی کی بھی نہ اس میں تقدیم ہوگی نہ تاخیر، جیسا کہ اللہ نے سورہ منافقون کی آیت نمبر 11 میں فرمایا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ جب کسی کا وقت آ جاتا ہے موت کا تو ذرہ بھر کی بھی تاخیر نہیں ہو سکتی۔ کافروں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ناگہاں آ جائے گا۔ اگر دن اور رات میں کسی بھی وقت یکایک آ جائے تو بتاؤ کیا کرو گے؟ اس لیے جلدی کیوں کرتے ہو؟ جب کہ آ ہی جائے گا تو کیا اس وقت ایمان لاؤ گے؟ وہ ایمان کا وقت کب رہے گا؟ اس وقت کہا جائے گا کہ لو جس عذاب کی جلدی کرتے تھے، اس وقت کہیں گے اے اللہ، ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا۔ عذاب سے سابقہ پڑھنے پر بول اٹھیں گے کہ ہم اب اکیلے اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور دیگر تمام معبودوں سے اعراض کرتے ہیں، لیکن اس وقت کا ایمان کوئی ایمان نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عادت تو اپنے بندوں میں یوں ہی چلی ہوتی ہے۔ ان ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب دائمی عذاب جہنم کا چکھو۔ اس طرح انہیں خوب ڈانٹ ڈپٹ بتائی گئی۔ جس عذاب جہنم کا وہ انکار کرتے تھے، اس عذاب میں انہیں دھکے دے دے کر جھونکا جائے گا۔ تم جادو کہتے تھے، تو کیا یہ جادو ہے؟ نہیں، بلکہ تم خود اندھے ہو۔
اب خواہ صبر کرو کہ نہ کرو، اپنے برے اعمال کا بدلہ ضرور پاؤ گے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اور اے نبی، وہ کفار و مشرکین آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا عذاب واقعی امر ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ ہاں، قسم ہے میرے رب کی کہ وہ واقعی امر ہے اور تم کسی طرح اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور اگر ہر مشرک شخص کے پاس اتنا ہو کہ ساری زمین میں بھر جائے، تب بھی اس کو دے کر اپنی جان بچانے لگے، اور جب عذاب کو دیکھیں گے تو پشیمانی کو پوشیدہ رکھیں گے، اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ یاد رکھو کہ جتنی چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں سب اللہ تعالیٰ ہی کی ملک ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن بہت سے آدمی یقین ہی نہیں رکھتے۔ وہی اللہ تعالیٰ جان ڈالتے ہیں، وہی جان نکالتے ہیں، اور تم سب اللہ ہی کے پاس لائے جاؤ گے۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے، اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ تم سے یہ لوگ اے نبی پوچھ رہے ہیں کہ مٹی ہو جانے کے بعد یہ قبروں سے اٹھنا کیا سچ ہے؟ تو آپ کہہ دیجئے کہ ہاں، اللہ تعالیٰ کی قسم سچ ہے۔ تمہارا مٹی ہو جانا اور پھر ہمارا تم کو بحالت اول لے آنا ہمارے لیے آسان ہے، ہم اس میں عاجز نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو جب کسی چیز کو وجود میں لانا چاہتے ہیں تو صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا، بس وہ چیز وجود پذیر ہو جاتی ہے۔ ایسی قسمیہ آیت قرآن مجید میں صرف 2 ہی جگہ اور بیان ہوتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ جو معاد یعنی مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کرتے ہیں ان سے قسم کھا کر بیان کیجیے۔ سورہ سبا میں ہے کہ کافر کہتے ہیں کہ قیامت نہ ہوگی، اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ کی قسم ہوگی۔ اور سورہ تغابن میں ہے کہ کافر سمجھتے ہیں کہ پھر زندہ نہیں ہوں گے، اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ کی قسم زندہ ہوں گے اور تمہارے اعمال تم کو بتائے جائیں گے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ پر کچھ دشوار تھوڑی ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو یہ کافر چاہیں گے کہ زمین بھر سونا دے کر عذاب سے چھٹکارا پائیں، لیکن نہ ہو سکے گا، اور جب عذاب کو دیکھ پائیں گے تو ایک خاموش ندامت سے 2-4 رہیں گے۔ لیکن جو کچھ بھی ان سے برتاؤ ہوگا انصاف کے ساتھ ہوگا، ذرہ بھی زیادتی نہ ہوگی۔ وہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کے مالک ہیں، اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ وہ اللہ زندہ کرتے ہیں اور مار ڈالتے ہیں، باز گشت اللہ ہی کی طرف ہے، یعنی لوٹنا۔ وہ اللہ اس بات پر پوری طرح قادر ہیں کہ سمندروں، میدانوں، اطراف عالم سے ان کے ذرات خاک کو پھر جمع کرے اور پھر زندہ جسم بنا دے۔ روحانی بیماریوں کے لیے قرآن شفا یابی کی کتاب ہے۔ قرآن عظیم جو دیا گیا ہے، اللہ کا احسان اللہ جتلا رہے ہیں کہ اے لوگو، یہ نصیحت اور واعظ کا ایک دفتر ہے جو تمہارے رب اللہ کی طرف سے ہے، اور تمہارے دلوں کے لیے شفا ہے، یعنی شک و شبہ کو اور دلوں کی گندگی اور ناپاکی کو دور کرنے والا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی ہدایت و رحمت حاصل ہوگی، مگر صرف انہی کو جو اللہ تعالیٰ پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن کو ہم نے مؤمنین کے لیے شفا اور رحمت بنا کر اتارا ہے، لیکن گنہگاروں کے لیے یہ نقصان اور خسارے کے سوا اور کچھ نہیں۔ اے نبی کہہ دیجئے یہ قرآن اللہ کا فضل اور رحمت ہے،
اس کو لے کر خوش ہو جاؤ، اور دنیا فانی کے تمتعات جو تم حاصل کرتے ہو ان سب میں بہترین چیز یہ قرآن ہے۔ جب عراق کا خراج عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو عمر رضی اللہ عنہ اسے دیکھنے کے لیے نکل آئے، ان کا خادم بھی ان کے ساتھ تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ خراج میں آئے ہوئے اونٹوں کو گننے لگے، لیکن کہاں تک گنتے 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 تھک گئے تو کہنے لگے اللہ کا شکر ہے۔ ان کا خادم کہنے لگا کہ اللہ کی قسم یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ نے بفضل اللہ و برحمتہ کہہ کر قرآن اور اس سے فائدہ مراد لیا ہے، اس لیے اس کو فضل و رحمت نہیں بلکہ مما یجمعون سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا جمع کرتا ہے۔ فضل و رحمت کی تو بہت بڑی شان ہے۔ قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون۔ اے نبی آپ کہیے کہ یہ تو بتلاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو کچھ رزق بھیجا تھا پھر تم نے اس کا کچھ حصہ حرام اور کچھ حلال قرار دے لیا۔ آپ پوچھئے کہ کیا تم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ پر افطرا ہی کرتے ہو؟ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ افطرا باندھتے ہیں ان کا قیامت کی نسبت کیا گمان ہے؟ واقعی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل ہے، لیکن اکثر لوگ بے قدر ہیں۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ خود ساختہ حلال و حرام کی مذمت۔ مشرکوں نے بعض جانوروں کو بحائر، سوائب، وصائل نام دے کر کسی کو اپنے اوپر حلال اور کسی کو حرام قرار دے لیا تھا، جس طرح کہ آج بہت سے کلمہ پڑھنے والے مشرک پیر صاحب کے نام پر یا فلاں درگاہ کے بابا کے نام پر یا فلاں مرغی، فلاں بکرا، فلاں مرشد کے نام پر نظر کر دیتے ہیں۔ اس کی تردید فرمائی جا رہی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کھیتوں میں سے جو نکلتا ہے اور مویشی جو پیدا ہوتے ہیں وہ اس میں سے اللہ تعالیٰ کے ایک خاص حصہ قرار دیتے ہیں۔ ابو الاحوص رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور صورت اور لباس کی حیثیت سے میں بدحال سا تھا۔ سو رسول اللہ نے فرمایا کیا تمہارے پاس کچھ مال و دولت ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ موجود ہے، اونٹ، گھوڑوں، بکروں کے ریوڑ ہیں، لونڈی غلام ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا پھر تم پر اللہ تعالیٰ کے آثار نعمت ظاہر کیوں نہیں ہیں؟ پھر فرمایا تمہارے اونٹوں کے بچے ہوتے ہیں، وہ ہر عضو سے تندرست ہوتے ہیں، لیکن تم اس طرح لے کر اٹھتے ہو، ان کے کان کاٹ دیتے ہو، کہتے ہو یہ بحائر ہیں، ان کی کھال چیر دیتے ہو، کہتے ہو اب یہ صرم ہیں، اپنے پر بھی حرام کر لیتے ہو اور اپنے اہل پر بھی، کیا ایسا نہیں ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ اب رسول اللہ نے فرمایا کہ سنو، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے حلال ہے، حرام ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تمہارے ہاتھ سے قوی تر ہے اور اللہ تعالیٰ کا چاقو تمہارے چاقو سے زیادہ تیز ہے۔ یہ روایت سنن ابی داؤد نے سنن نسائی کی ہے۔ اللہ پاک ان لوگوں سے اپنی سخت ناراضی کا اظہار فرماتے ہیں جو اللہ کے حلال کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں یا حرام کو اپنے لیے حلال بنا لیتے ہیں، اور یہ صرف اپنی ذاتی رائے اور خواہش کی بنا پر جس کی کوئی دلیل نہیں۔ پھر ان کو قیامت کے روز کے عذاب سے ڈراتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ پر افطرا کرتے ہیں، یعنی جھوٹی باتیں اپنی طرف سے گھڑ کے اللہ کی طرف ان کو منسوب کر کے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے اترا ہے، آخر وہ سمجھتے کیا ہیں کہ قیامت کے روز ہم ان سے کیا برتاؤ کریں گے؟ اور پھر اللہ نے فرمایا ان اللہ لذو فضل علی الناس، لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے کافروں کو دنیا میں جلد سزا دینا مراد ہے۔ میں یعنی ابن کثیر کہتا ہوں کہ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ اس سے یہ مراد ہو اللہ تعالیٰ بڑے صاحب فضل ہیں لوگوں پر کہ دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں انسانوں کے لیے پیدا کر دیں جن سے فائدہ اور ان کی منفعت ہے، اور ایسی چیزیں انسان کے لیے حرام فرما دی جن میں سراسر نقصان تھا، یا تو بحیثیت دین یا بحیثیت دنیا۔ لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ کے انعامات کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں اور اپنے نفسوں پر تنگی کر لیتے ہیں۔
یعنی اپنی طرف سے کسی کو حلال اور کسی کو حرام قرار دے لیتے ہیں۔ مشرکین نے اس چیز کو اپنے اندر بہت شائع کر رکھا ہے اور اپنا مسلک ہی ایسا بنا لیا ہے۔ اہل کتاب میں اگرچہ یہ بات نہیں تھی، لیکن انہوں نے بھی یہ بدعت پیدا کر لی۔ موسیٰ بن صباح رحمہ اللہ سے اللہ کے فرمان ان اللہ لذو فضل علی الناس کے بارے میں مروی ہے کہ قیامت کے دن 3 قسم کے اللہ پرست پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک قسم سے دریافت فرمائیں گے کہ تم نے کس خیال سے نیک اعمال اختیار کیے تھے؟ تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب، آپ نے جنت پیدا کی، جنت میں باغ، پھل، درخت، نہریں، حور اور محل اور اہل اطاعت کے لیے ہر قسم کی نعمتیں مہیا کی۔ اسی کو حاصل کرنے کے لیے میں نے رات رات بھر جاگ کر عبادت کی، دن دن بھر روزے رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے جنت کی خاطر جب یہ عمل کیے تو جا، جنت ہی تیرا ٹھکانہ ہے، لیکن یہ تیرے عمل کا بدلہ نہیں، میں تجھے دوزخ سے نجات دیتا ہوں، یہ میرا فضل ہے اور میں تجھے جنت میں داخل کرتا ہوں اور یہ میرا فضل ہے۔ چنانچہ ایسے لوگ جنت میں جا داخل ہوں گے۔ پھر دوسری نوع کے لوگ بلائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے بھی یہی پوچھیں گے تو کہیں گے اے اللہ، آپ نے دوزخ پیدا کی، دوزخ میں طوق و زنجیر رکھے، گرم دھواں رکھا اور کھولتا ہوا پانی پیدا کیے، اہل معصیت کے لیے سارے ہی عذاب اس میں مہیا کیے۔ چنانچہ میں رات رات بھر جاگ کر عبادت کرتا رہا، دوزخ کے خوف سے دن دن بھر بھوکا پیاسا رہ کر روزے رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے دوزخ سے ڈر کر نیک اعمال کیے ہیں، تو لے میں نے تجھے دوزخ سے نجات بخشی، اور پھر میرا یہ مزید فضل ہے کہ دوزخ سے نجات دینے کے بعد تجھے جنت بھی دے رہا ہوں۔ چنانچہ وہ جنت میں جا داخل ہوگا۔ اب تیسری نوع کے لوگ لا حاضر کیے جائیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو وہ بتائیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے تو آپ کے شوق اور آپ کی محبت کے لیے آپ کی عبادت کی، رات بھر بھی عبادت کی اور دن بھر بھی روزے رکھے، صرف آپ کے شوق ملاقات اور آپ کی رضامندی کے لیے۔ اللہ فرمائیں گے کہ جب میرے شوق لقاء یعنی مجھ سے ملاقات کرنے کے شوق میں تم نے ایسا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے سامنے جلوہ افروز ہوں گے، یعنی خود کو ظاہر فرمائیں گے اور فرمائیں گے لو مجھے دیکھ لو، مجھ پر نظر ڈالو کہ تم کو سب سے بڑی دولت ملی ہے۔ پھر فرمائیں گے کہ میں اپنے فضل سے تم کو دوزخ سے بھی نجات دیتا ہوں اور جنت سے بھی تمہیں سرفراز کرتا ہوں، میرے ملائکہ تمہارے پاس حاضر رہیں گے اور میں بذات خود تم پر اپنی سلامتی نازل فرماتا رہوں گا۔ چنانچہ ایسے لوگ جنت میں بھی جا داخل ہوں گے۔